الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب کی عظمت کا سکہ بٹھا کر چلا عدل و انصاف سب کو دکھا کر چلا خود کو خانہ بدوش سا کر کے عمر سر بلندی کا نسخہ بتا کر چلا اتباع محمد کے سیلاب سے کفر یا طاقتوں کو بہا کر چلا اس جہاں میں خدا خود کرے گا بلند اس جہاں میں جو خود کو گرا کر چلا شان فاروق اعظم سنا کر تمہیں آگ شیطان کے دل میں لگا کر چلا رہبر عمر برتر عمر اولا عمر اعلی عمر افضل عمر ذات نبی پاک کر سو جان سے شیدا عمر ایمان میں ایقان میں یکتا عمر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اسلامی مہینوں کے لحاظ سے سال کا آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی آج 29 تاریخ ہے، یعنی کہ اس سال کا یہ آخری جمعہ اور یہ آخری دن ہے۔ جب بھی کسی سے الوداع کی جاتی ہے، ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے،
ہم اس سے الوداع کرتے ہیں، اس کو رخصت کرتے ہیں، تو پھر ہمارے ذہن میں خیال آتے ہیں کہ یار کہیں پر ہم سے کوئی کوتاہی نہ رہ گئی ہو، کہیں پر کوئی غلطی نہ رہ گئی ہو، اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کا دن ہمارے لیے غور اور فکر کرنے کا دن ہے کہ گزشتہ پورا سال ہم نے کیا کیا، ہم نے کس طرح زندگی گزاری، کتنے لوگ ہمارے درمیان موجود تھے وہ آج نہیں ہیں، پچھلے سال پورے کے اوپر نظر دوڑانی ہے ہم نے، اور اگر کہیں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نظر آئے تو وہاں پر آنسو بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی ہے کہ پروردگار عالم، یہ ہجری سال جو آج ختم ہو رہا ہے اور جمعۃ المبارک کے دن پر ختم ہو رہا ہے، مجھ سے کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ عقل مند کون ہے؟ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی غلطیوں کو سدھار لے، اس کو غلطیوں کا پتہ چلے تو اپنی غلطیوں کو پہچانتے ہوئے ان پر ڈٹ نہ جائے بلکہ ان کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اور غلطی کا کیسے پتہ چلے گا، گناہ کا کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کے دل کے اندر ایک سینسر لگایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نیکی کر کے تمہیں خوشی ہو اور گناہ کر کے تمہیں تکلیف پہنچے، غم ہو، تو پھر تم سمجھ لو کہ تمہارے اندر ایمان موجود ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو جائے، جب تک وہ کلمے کے اوپر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر یہ نظام رکھا ہوا ہے کہ اس کو نیکی کا اور بدی کا پتہ چلتا رہے گا، اچھائی کا اور برائی کا پتہ چلتا رہے گا، اور یہ تعلق بندے اور اللہ کا ہوتا ہے۔ میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں کہ فلاں بندے نے پورا سال گناہوں کے اندر گزار دیا، ہمیں کیا پتہ، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا قریب ترین بندہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنا گریبان جھانک کر دیکھو کہ میں نے پچھلا پورا سال کس طرح گزارا۔ اگر صحیح گزر گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی زندگی کا ایک اور سال اپنی فرما برداری کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر صحیح نہیں گزرا، کہیں پر کوئی کمی کوتاہی ہے، تو اس کے اوپر اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آنسو نہیں آتے، رونا نہیں آتا، جب ایک انسان اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہو نا، ایک انسان اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہوئے اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوگا تو خود بخود آنسو بھی آنے لگ جائیں گے، اور خود بخود دل کے اندر شرمندگی بھی ہوگی کہ میرا اللہ جس نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، وہ میں نہ چلنے کے قابل، نہ بولنے کے قابل، نہ کھانے کے قابل، نہ پینے کے قابل، نہ پہننے کے قابل، نہ بولنے کے قابل، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس گوشت کے لوتھڑے کے لیے اس کے ماں کے دل کو نرم کیا، اس کے باپ کے دل کو نرم کیا، اور پھر اتنا بڑا انسان اللہ تبارک و تعالی نے بنا لیا۔ جب یہ انسان بالغ ہو گیا، اب وقت آیا کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرتا۔ مسجد کے اندر سے اذان آتی ہے، نماز کا ٹائم آتا ہے، کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی، کسی کا حق دبا رہا ہے، کسی کا حق کھا رہا ہے، مسلمان کو ذلیل کر رہا ہے، مسلمان کو رسوا کر رہا ہے، دل کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایسے موقع پر اللہ فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرا، اے انسان تو ہلاک ہو جا، تو تباہ ہو جا، تو برباد ہو جا، تو کتنا ناشکرا ہے، اللہ نے تجھے کیسے پیدا کیا،
میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ہماری پیدائش بتاتے ہیں۔ تمہیں میں نے کیسے بنایا، تمہیں میں نے کس طرح صورت کے اندر پیدا کیا، تم کیسے گوشت کا لوتھڑا تھے، تمہارے اوپر میں نے کیسے ہڈیاں چڑھائی۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ دوسری جگہ پر فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک الذي خلقك فسواك فعدلك۔ تیسری جگہ پر فرمایا الذي خلق فسوى۔ چوتھی جگہ فرمایا خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر۔ اللہ میری اور آپ کی تخلیق ہمیں بتاتا ہے کہ میرا بندہ آج تو جو میری نافرمانی کے اندر لگا ہوا ہے، تجھے پتا ہے تو بن کر کس چیز سے آیا ہے۔ اس لیے اپنی تخلیق کے اوپر غور کریں اور اپنے اعمال کے اوپر غور کریں۔ آج دیکھیں کہ ہم سے کہاں کہاں پر کمیاں ہوئی ہیں، کہاں کہاں پر کوتاہی ہوئی ہے، کہاں کہاں پر گناہ ہوا ہے۔ جہاں جہاں گناہ نظر آتا ہے وہاں پر اللہ کے حضور توبہ کرنا۔ مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، شاید یہ میرا آخری جمعہ ہو، شاید یہ آپ کا آخری جمعہ ہو۔ آج کل تو کیمروں کا دور ہے نا، کیمرے لگے ہوتے ہیں، کیمروں کے اوپر دیکھو لوگ چلتے چلتے فوت ہو جاتے ہیں، گاڑی کے اوپر جا رہے ہیں نیچے گر گئے۔ یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اس دھوکے کی خاطر بندے نے حقیقت کو فراموش کیا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تمہیدی باتیں تھیں کہ پہلے نمبر پر تو اپنے سال کو یاد رکھنا ہے، ہم نے اپنے مہینوں کو یاد رکھنا ہے، اور اس کے اندر سے پھر اپنی تاریخ کو یاد رکھنا ہے۔ ہماری تاریخ کیسی ہے کہ ہمارا سال ختم ہوتا ہے تو قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارے سال کی ابتدا ہوتی ہے تو قربانیوں سے بھرا ہوا۔ سال کا آخر آیا 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، 27 ذی الحج کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، 10 محرم الحرام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ اہل بیت جو تھے یہ ان کا یوم شہادت ہے۔ سال کا شروع، سال کی ابتدا اور سال کی انتہا ہمیں بتا رہی ہے کہ دین کے اوپر کٹنے مرنے کا نام اسلام ہے۔ اپنی تمام صلاحیتوں کو دین کے اوپر لگا دینا، اس کو کہا جاتا ہے مسلمان۔ آج ہم نے اسلام سے فائدہ اٹھایا، آج ہم نے اسلام سے فائدہ اٹھایا، لیکن ہم نے اسلام کو کیا فائدہ دیا؟ آئیں آپ کو وہ شخصیتیں بتاتے ہیں کہ جو اسلام کو روشن کر کے گئے، جن کی وجہ سے اسلام روشن ہو گیا اور پھر اللہ نے ان کو بھی روشن کر دیا۔ چلو مکہ کے اندر چلتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد 39 ہے، نبوت کا 6واں سال ہے، مسلمان دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں، مشرکین مکہ کا ڈر ہے، باہر ان کی حکومت ہے، ان کی سرداری ہے، ان کی حکمرانی ہے، مسلمانوں کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ ان کے سامنے کلمہ پڑھیں، اپنا ایمان چھپا کر رکھتے ہیں، رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، دار ارقم میں آ کر چھپ چھپ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے میں رسول اللہ کے دل کے اوپر چوٹ لگی، کہنے لگے یا اللہ کب تک ہم چھپ کر عبادت کرتے رہیں گے؟ مجھے ایک بہادر نظر آیا ہے، قریشیوں میں سے ایک بہادر نظر آیا ہے، ایک نڈر نظر آیا ہے، مولا میں تیرے سامنے دست سوال دراز کرتا ہوں، اللہ اسلام کو عمر کے ساتھ عزت دے دے، اے اللہ اسلام کو عمر کی وجہ سے عزت دے دے۔ اللہ کے محبوب نے یہاں پر ہاتھ اٹھائے ہیں، وہاں پر دار ندوہ کے اندر میٹنگ ہوئی ہے، لوگوں نے کہا کہ کون ان کو ختم نہیں کرتا، نعوذ باللہ، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی رسوم اور رواج کو توڑ رہے ہیں، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بہن کو بھائی سے، میاں کو بیوی سے، بیوی کو میاں سے جدا کر رہے ہیں۔ جو ان کا ہو جاتا ہے، جو ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، پھر وہ کسی کا نہیں رہتا، ان کا ہی ہو جاتا ہے۔ اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ عمر فاروق تھے، جری انسان تھے، بہادر انسان ہے، بھری جوانی ہے، اور اپنی عمر کے 34 سال گزار چکے ہیں۔
مکہ کے اندر پہلوانی کے اندر مشہور ہیں، مکہ کے اندر پڑھے لکھے مشہور ہیں، مکہ کے اندر سفارتکاری کے اندر مشہور ہیں، مکہ کے اندر شجاعت کے اندر مشہور ہیں۔ ابو جہل کی نظر انتخاب ٹھہری، کہنے لگا کہ عمر میں آپ کو یہ کام سونپتا ہوں، آپ جا کر یہ کام تمام کریں۔ عمر نے کہا کہ عمر جو کام لیتا ہے اس کو پورا کر کے آتا ہے۔ ننگی تلوار اٹھائی ہے، راستے کے اندر ایک ساتھی ملے، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر کہنے لگے کہ آج میں مسلمانوں کے پیغمبر کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب عمر جلال کے اندر آئے، تلوار اٹھائی ہے، گھر کے اندر آئے، وہاں پر بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کی بہن نے جلدی جلدی قرآن کے ورقے چھپائے اور ان کا بہنوئی چھپ گیا۔ عمر کہنے لگے یہ کیا تھا؟ ان کی بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب۔ کہنے لگے کہ عمر بھیا میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے عمر ابن خطاب نے تھپڑ مارا اپنی بہن کو، اور عمر کا تھپڑ تھا، پہلوان تھے، بہن کے منہ سے خون نکل آیا۔ پھر اپنے بہنوئی کو پکڑا، اس کو مارنے لگے اور کہنے لگے اپنی بہن سے کہ تم یہ کلمہ چھوڑ دو، یہ مذہب چھوڑ دو، یہ دین چھوڑ دو، اپنے آباء و اجداد کے دین پر آ جاؤ۔ خدا کی قسم تاریخ دان لکھتا ہے عمر کی بہن کہنے لگی عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو مارتے مارتے تھک جائے گا، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ عمر ابن خطاب کہنے لگے ایک عورت پھر میری بہن، تیرے اندر اتنی طاقت ایمانی کہاں سے آ گئی؟ یہ کون سی چیز تم پڑھتے ہو؟ اب عمر ڈھلنے لگے، کہنے لگے کہ بہن وہ جو تم آیتیں پڑھ رہی تھی نا، جو الفاظ تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے پڑھ کر سناؤ، وہ لاؤ مجھے دو۔ کہنے لگے کہ عمر اس کو بے وضو بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، جا پہلے وضو کر کے آ، وضو کر کے آ۔ عمر ابن خطاب وضو کر کے آئے ہیں اور قرآن اٹھایا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھنے شروع کی۔ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى۔ یہ آیتیں آپ پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، اللہ کی کیسی تعریف کی گئی ہے۔ اگر تم زمین کے اندر چھپ کر بات کرو، زمین کی تہہ کے اندر جا کر چھپ کر بات کرو، کہیں پر بھی تم چھپ کر رہو، اللہ سے تم مخفی نہیں ہو سکتے ہو۔ وہ اللہ ہے جس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مسجود نہیں، ایک اللہ ہے۔ جب حضرت عمر فاروق نے یہ کلام پڑھا ہے، کہنے لگے مجھے ایسے لگتا ہے یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، میں بڑے بڑے شعراء کا کلام سن چکا ہوں، یہ کس کا کلام ہے؟ کہ بہن کہنے لگی کہ بھائی جان یہ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے، جو قرآن کریم ان پر نازل ہوتا ہے، یہ ان کی آیت ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اوپر قرآن کا اثر ہوا، وہاں سے پیغمبر کی دعائیں لگ رہی تھی، پیغمبر نے دامن اٹھایا، اللہ نے عمر کو مراد بنا کر بھیج دیا۔ کہنے لگے کہ مجھے لے چلیں ان کے پاس۔ یہ میں حضرت عمر فاروق کے اسلام کا نقشہ پیش کر رہا ہوں، مجھے لے چلیں اپنے پیغمبر کے پاس۔ بہن لے کر گئی، بہنوئی لے کر گیا۔ جب ساتھ میں گئے، قریب پہنچے، دروازے کے اندر سے دیکھا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ یا رسول اللہ، اس نے تلوار اٹھائی ہوئی، فرمایا کھول دو دروازہ، آج عمر دشمن بن کر نہیں آ رہا، آج وہ ہمارا مرید بننے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا، تلوار ان کے بھی ہاتھ کے اندر ہے، تلوار ان کے بھی ہاتھ کے اندر ہے۔ جب پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عمر آئے، اللہ کے نبی نے اپنا دست شفقت، دست اقدس عمر کے سینے پر 3 مرتبہ لگایا ہے۔ اے اللہ عمر کے سینے کو نفاق سے پاک کر دے، اللہ عمر کے سینے کو نفاق سے پاک کر دے، اللہ عمر کے سینے کو نفاق سے پاک کر دے۔ اللہ کے محبوب نے 3 مرتبہ یہ دعا مانگی ہے۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجیے۔
اب عمر فاروق نے جب کلمہ پڑھا ہے تو صحابہ کرام جو تھے نا ان کی تعداد 40 ہو گئی مسلمانوں کی. اور کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے نا، ہم دار ارقم میں تھے، ہم نے بڑی زور سے نعرہ لگایا، اتنی زور سے نعرہ لگایا کہ اہل مکہ نے سن لیا اور کہنے لگے کہ آج بڑا واقعہ پیش آ گیا ہمیں لگتا ہے. عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، نماز کا ٹائم ہوا، صفیں سیدھے ہونے لگی. پوچھا یا رسول اللہ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ فرمایا ہمارا دین حق ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ یہ عمر کا پہلا دن، پہلی نماز ہے. یا رسول اللہ ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ ہم بیت اللہ کے اندر جا کر سب کے سامنے نماز پڑھیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن عمر ابن خطاب ایمان لے کر آئے ہیں اس دن ہم نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنی شروع کی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ افراد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور عمر نے جا کر مکہ کے اندر اعلان کیا ہے کہ ہے کسی کی جرت تو آج ہمیں روک کر دکھائے، آج ہم بیت اللہ کے اندر اللہ کی نماز پڑھیں گے، بیت اللہ کے اندر اللہ کی عبادت کریں گے. تاریخ گواہ ہے کہ مشرکین میں سے کسی کو جرت نہیں ہو کہ وہ عمر کو جا کر روکے. یہ عمر تھے کہ جب ہجرت کا وقت آیا ہے تمام صحابہ کرام نے سیکیورٹی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس سے جس طرح ممکن ہو وہ ہجرت کرے. ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، کوئی غاروں سے، کوئی پہاڑوں سے، کوئی صحراؤں سے، کوئی سمندری راستے سے، جیسے ان کو راستہ مل رہا ہے، کوئی قافلوں کے اندر، کوئی تنہا، کوئی دو چار مل کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں. ہجرت کا ٹائم آیا عمر فاروق کا، مکہ کے اندر آئے، اعلان کیا اے اہل مکہ آج عمر ہجرت کرنے جا رہا ہے. جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، وہ اگر عمر کا راستہ روک لے. اگر ہے کسی کے اندر جرت تو آج میں عمر علیہ اعلان ہجرت کرنے جا رہا ہوں، کسی کے اندر جرت ہے تو مجھے روک کر دکھائے. تاریخ گواہ ہے اہل مکہ میں سے کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جا کر راستہ روکتا. پھر واقع دیکھیں ان کی خدمات کہ بدر سے لے کر حجۃ الوداع تک جب موقع آئی، جتنی جنگیں آئی، سب جنگوں کے اندر پہلے نمبر پر رسول اللہ کی خدمت کے اندر جو پیش ہوتے تھے لڑائی کے لیے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اوپر حق کو بھیج دیا ہے. ان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن بنا کر بھیج دیا ہے. کئی علماء اکرام نے کتابیں لکھی ہیں جن کو موافقات عمر کہا جاتا ہے کہ کتنی مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ میرا دل چاہتا ہے اس طرح ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر نے مشورہ دیا اس کو قرآن کی آیت بنا کر بھیج دیا. یہ عمر فاروق تھے. رسول اللہ نے فرمایا عمر تو جس گلی سے گزرتا ہے وہ گلی شیطان چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اس لیے علماء اکرام نے ایک نسخہ لکھا ہے، ایک وظیفہ لکھا ہے کہ جو آدمی رات کو ڈرتا ہو، رات کو سوتے وقت اپنے سینے کے اوپر انگلی سے عمر لکھ دے 3 مرتبہ، اس کو شیطان نہیں ڈرائے گا، اس کو ڈر نہیں لگے گا. اور یہ آج بھی اسی طرح موجود ہے. آپ اپنے گھر کے اندر یہ لکھ کر دیکھ لیں، آپ کے بچے ڈرتے ہوں ان کے سینے کے اوپر لکھ کر دیکھ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ نہ بڑا ڈرے گا نہ چھوٹا ڈرے گا انشاءاللہ. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب کرامت بنایا تھا. جب مصر فتح ہوا، فاتح مصر، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ حضرت جی امیر المؤمنین یہاں پر ایک رسم ہے، ایک رواج ہے کہ دریائے نیل یہ سوکھ جاتا ہے، پھر یہاں پر ایک لڑکی کو تیار کر کے یہ لوگ اس کے اندر بھیجتے ہیں، وہ لڑکی اس کے اندر گرتی ہے تو پھر جا کر وہ پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے. عمر نے فرمایا کہ جہاں پر دین آ جاتا ہے وہاں سے بدعات کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہاں سے رسومات کا خاتمہ ہو جاتا ہے. سیدنا عمر فاروق نے پرچی لکھی، چھوٹی سی ایک پرچی لکھی اور وہ پرچی دریا کی طرف تھی. فاتح مصر کو کہا گیا کہ آپ نے یہ پرچی دریا کے اندر ڈالنی ہے. اس کے اندر کیا لکھا تھا کہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کا سلام ہو، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو
نہ چل، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چل پڑ، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اللہ کی مرضی سے چلنا ہے تو چلو۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نیل دریا ایسا چلا کہ پہلے سے 16 گز اوپر زیادہ پانی آ گیا اس کا، اور پھر وہ تب سے چلا ہے تو آج تک وہ خشک نہیں ہوا ہے۔ یہ عمر فاروق کی کرامت ہے جو آج تک موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی، اور خلافت کے واقعات ایسے ہیں، اور آپ نے جو معاملات کیے، آپ نے جو چیزیں رائج کی، وہ آج بھی جہاں جہاں پر بڑی بڑی حکومتیں ہیں، جہاں جہاں پر کامیاب حکومتیں ہیں، وہ عمر فاروق کے لا کو فالو کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی بھی وی آئی پی پروٹوکول نہیں۔ عمر فاروق کے بیٹے پکڑے گئے، شراب پیتے ہوئے ایک بیٹا تھا، پکڑا گیا۔ وہاں کا جو والی تھا اس نے وہاں پر مصر کے اندر پکڑے گئے، وہاں پر پکڑ کر اس کو کوڑے لگا دیے کمرے کے اندر بند کر کے، یا لوگوں کے سامنے نہیں لگائے، یہ امیر المؤمنین کا بیٹا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، مدینہ کے اندر بلوایا ہے، کوڑے لگانے لگے تو اہلیہ نے بلوایا، واہ عمر کی بیوی، بات سنے عمر کی بیوی کی، کہنے لگی امیر المؤمنین آپ بلایا ہے۔ امیر المؤمنین نے پوچھا تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا تم کہتی ہو میں نرمی کروں؟ کہنے لگی نہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر 10 کوڑے کے اوپر آپ آدمی تبدیل کر دو، ہر 10 کوڑے کے اوپر آدمی تبدیل کر دو۔ 10 کوڑے کے بعد آدمی تھک جاتا ہے، کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ عمر کے اپنے بیٹے کی جب باری آئی تو اس نے سزا کے اندر تخفیف کر دی۔ ہر 10 کوڑے کے اوپر آدمی کو تبدیل کیا ہے۔ بیٹا بیمار تھا، وہ فوت ہو گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عدل قائم کر کے دکھایا ہے کہ اگر اپنا بیٹا بھی ہو تو اس کے اوپر بھی انصاف کو قائم کرنا ہے۔ اور رعایا کا کیسا خیال رکھا ہے، اللہ اکبر، رعایا کا کیسا خیال رکھا ہے۔ مدینہ کے اندر راتوں کو پہرے داری کیا کرتے تھے، رات کو مدینہ کی گلیوں کے اندر پہرے داری کیا کرتے تھے کہ کہیں میری رعایا میں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی۔ ایک دن رات کو چکر لگا رہے، عوام کا خیال کرتے ہوئے رعایا کا خیال کر رہے، ایک کونے کے اندر دیکھا مدینہ کے کونے میں کہیں سے آگ جل رہی ہے۔ خادم ساتھ میں تھا، خادم کو کہا کہ جا کر پتہ کرو یہ کون ہے، مسافر ہے لگتا ہے، کیسے آئے ہوئے ہیں؟ تو خادم گیا، جا کر پتہ کیا، اس آدمی نے کہا جاؤ یار ہمارا اپنا کام ہے، ہم آپ کو نہیں بتائیں گے۔ تو خادم نے آ کر عرض کی حضرت وہ نہیں بتا رہے۔ امیر المؤمنین خود چلے گئے، کہنے لگے بھائی میں مدینہ سے ہوں، آپ لوگ کیسے آئے ہوئے ہیں، کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ۔ کہنے لگے کہ ہم امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے آئے ہیں۔ میں کہا اچھا، بولا کوئی اور کام؟ کہا نہیں یہی کام تھا۔ درمیان سے آپ نے خیمے سے آواز سنی تو خیمے سے خاتون کی آواز آ رہی تھی۔ عمر فاروق نے پوچھا یار میں آپ کا دوست ہوں، میرے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ کہنے لگے کہ ایسے ایسے میری گھر والی کو درد ذہ ہے، اب رات کو میں کہاں سے بلا کر لاؤں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے پاس گئے ہیں اور اپنی اہلیہ کو کہا کہ اگر آپ کو بہت بڑے اجر کا کام بتاؤں تو آپ کریں گی؟ نے کہا کیوں نہیں، میں کروں گی۔ نے کہا چلو پھر سامان اٹھاؤ، میرا دوست ہے، اس کی اہلیہ ہے، وہ درد ذہ میں ہے، حالت درد ذہ کے اندر ہے، اس کے پاس جانا ہے، اور میرے دوست کے پاس لکڑیاں بھی نہیں ہیں، آگ بھی جلانی ہے، جانا ہے وہاں پر، سردیوں کا موسم ہے۔ ان کی اہلیہ نے سامان اٹھایا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کے اوپر لکڑیوں کی گٹھڑی اٹھائی ہے، اور اپنے سر کے اوپر یہ لکڑیوں کی گٹھی رکھ کر اور اپنی اہلیہ کو لے کر وہاں پر گئے ہیں۔ اس آدمی نے سمجھا کہ یہ عام آدمی ہوگا، عمر فاروق کو کام کے اوپر لگایا، یہ کام کر کے آؤ، وہ کام کر کے آؤ، تمہاری بیوی کو یہ کام کرنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ کہنے لگے حضرت کرنا آتا ہے۔ پوری رات لگے رہے، آخر وہ ٹائم آ گیا کہ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ اہلیہ نے اندر سے آواز دی اے امیر المؤمنین مبارک ہو، آپ کے بھائی کا، آپ کے دوست کا بچہ ہو گیا ہے۔ جب آدمی نے یہ سنا کہ یہ امیر المؤمنین ہیں جن کو میں نے پوری رات اپنے کام کے اندر لگائے رکھا، اپنا خادم سمجھے رکھا، معذرت کرنے لگے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی نہیں، میں رعایا کا خادم بن کر یہاں پر کام کرتا ہوں۔ اپنے ناموں کے ساتھ خادم لگانے سے کوئی خادم نہیں بن جاتا، عمر کے نقش قدم پر چلنے سے خادم بنتے ہیں۔
وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میری مخلوق کے اندر، میری رعایا کے اندر کوئی بھوکا، کوئی پیاسا کتا بھی فرات کے کنارے مر گیا تو میں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اے میرے عزیز وطن کے حکمرانوں، کیا تمہیں عمر کی سیرت نظر نہیں آتی؟ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا میرے پیارے ملک کے اندر بارش سے کیا صورتحال بن رہی ہے، لاشیں پھر رہی ہیں ایسے، کئی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، لوگوں کی چھتیں نہیں ہیں، کئی دیہات صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کو ہوش تک نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کو کسی کا کوئی خیال نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب تک عمر جیسا حاکم نہیں آئے گا اس وقت تک ہمارے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جہاں پر بھی ہم اقتدار کے اندر ہوں، جہاں پر بھی ہمارے پاس اختیار ہو، کہیں پر بھی ہم چل رہے ہیں تو اپنے اندر سیرت عمر فاروق کو لے کر آ جائیں۔ اور عمر فاروق کی سادگی کیسی تھی؟ سادگی کیسی تھی؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو آپ لباس زیب تن کیا کرتے تھے اس کے اوپر 17 پیوند ہوا کرتے تھے، 17 پیوند ہوا کرتے تھے ایک لباس کے اوپر، جس کے ساتھ جمعے کا خطبہ بھی دیا کرتے تھے اور جس کے ساتھ بڑے بڑے ملک کے سفیروں سے ملاقات بھی ہوا کرتی تھی، اور 22 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم۔ اور ایک یہودی آیا دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیسا حکمران ہے، کیسا دبدبہ ہے، کیسی شخصیت ہے کہ قیصر اور کسریٰ وہاں بیٹھے کپ کپا رہے ہیں، جس سے میں اس شخص کو دیکھوں تو صحیح۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے آیا مدینہ کے اندر کہ میں اس کا وی آئی پی پروٹوکول دیکھوں گا، میں دیکھوں گا کیسا ہے یہ حاکم مسلمانوں کا، امیر المؤمنین کیسا نظر آتا ہے۔ کسی سے پوچھا امیر المؤمنین کہاں ہے؟ یہودی کو بتایا گیا کہ وہ شخص جو پتھر کے اوپر سر رکھ کر سو رہا ہے وہ امیر المؤمنین ہے، یہ جو پتھر کے اوپر سر رکھ کر سو رہا ہے یہ امیر المؤمنین ہے، اسی کے ڈر سے قیصر اور کسریٰ کپ کپا رہے ہیں۔ یہودی صرف یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا، صرف یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا کہ اتنا بڑا حاکم ہونے کے باوجود اتنی سادگی اس نے اپنی زندگی کے اندر رکھی ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے جو گورنر لگایا کرتے تھے ان کے لیے پابند کیا ہوا تھا کہ تم نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے، تم نے باریک لباس نہیں پہننا ہے، تمہیں دربان رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ تمہارا وی آئی پی پروٹوکول ہو، اور تم نے رعایا کے لیے اپنا دروازہ ہر وقت کھلا رکھنا ہے۔ اور جب گورنر بنایا کرتے تھے اس کے گوشوارے لکھا کرتے تھے کہ اس کے پاس کتنا مال متا ہے، اور پھر جب گورنر کو معزول کرتے تھے پھر اس کے گوشوارے لکھا کرتے تھے کہ اس نے کتنا مال بنایا ہے، اس لیے اس وقت کے گورنر بھی گورنر ہوا کرتے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ کیسی محبت کہ ایک ایک مسلمان کا درد اپنے دل کے اندر رکھا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مسلمانوں کا لشکر آتا تھا باہر سے، مدینہ کے باہر دوڑ کر جایا کرتے تھے، مدینہ سے باہر جا کر استقبال کیا کرتے تھے، اور کہا جاتا تھا امیر المؤمنین آپ دوڑے دوڑے یہاں پر آئے، کہتے تھے مجھے بتاؤ تم اس شہر کے اندر گئے وہاں کے لوگ کیسے تھے، تم نے فتح کیسے کی، تمہارا جرنیل کیسا تھا، تمہارے پاس مال غنیمت کیسے آیا، تمہارے مسلمانوں کا نقصان کتنا ہوا، زخمی کتنے ہوئے، بچے کتنے ہیں، مسلمان کتنے ہوئے، اتنی فکر اندیش رکھا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 4000 جامع مسجدیں بنوائی ہیں، 1100 شہر بنوائے ہیں، 900 چھوٹی مسجدیں بنوائی ہیں، اور بڑے بڑے شہروں کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آباد کیا ہے۔ انہی کے اوپر یکم محرم الحرام وہ ان کا یوم شہادت ہے جو کل کے دن آنے والا ہے۔ میرے عزیزوں، بیان کرنے کا مقصد صرف یہ چسکے لینا نہیں ہے، صرف یہ بتانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان پیاری ہستیوں کا ذکر خیر کر کے ہم اپنے دل کے اندر یہ جذبہ رکھیں کہ ہم ان کی طرح زندگی گزاریں گے۔ آج ہمارا عام آدمی ایسی زندگی نہیں گزار سکتا۔ مدینہ کے اندر فاقہ آیا، سیدنا عمر فاروق نے روٹی جو تھی نا، روٹی وہ روکھی روٹی کھانی شروع کر دی، اس کے ساتھ زیتون بھی نہیں لگاتے تھے، گھی بھی نہیں لگاتے تھے، اور اس کے ساتھ کوئی سالن وغیرہ بھی نہیں لیا کرتے تھے۔ کہتے عمر کب تجھے ضرورت ہے، اپنے پیٹ کو مخاطب کر کے کہتے تجھے ضرورت ہے کھانا کھانے کی، جبکہ مدینہ کے اندر قحط آیا ہوا ہے۔ جب ایسے حکمران ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوگی۔
اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے حاکم عطا فرمائے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، جو اپنے دل کے اندر درد رکھنے والے ہوں۔ ہم میں سے کوئی حاکم نہیں بیٹھا ہوا، لیکن کم سے کم اپنے دل کے اندر درد رکھ سکتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے ہیں، برسات کا موسم ہے، آپ زیادہ دور نہ جائیں، اپنے گاؤں کے اندر دیکھیں کتنے ہمارے بھائی دہاڑی دار طبقہ ہے، کتنا دہاڑی دار طبقہ ہے۔ آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، اگر وہ ایک دن کام کرنے کے لیے نہ جائیں، دوسرے دن ان کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا ہے۔ کیا ہم نے ان کا پتہ کیا؟ کیا ہم نے ان کے گھر کے اندر راشن پہنچایا؟ میرا اپنا بچہ بھوکا ہو تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرے پڑوسی کا بچہ بھوکا ہو تو میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اس لیے میرے عزیزوں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے اپنے ارد گرد گھروں کی خبریں لیں۔ ڈیلی ویجز والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ بڑے پریشان ہیں ان حالات کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو وسعت دی ہوئی ہے ان کو شرمندگی نہ کرے، ان کے گھروں کے اندر چپکے سے جا کر راشن دے کر آ جائے، ان کو جس چیز کی ضرورت ہے ان کے گھروں کے اندر پہنچائیں۔ جب ہم یہ کام کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخروئی عطا فرمائے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو معروضات پیش کی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔